بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ دل ہی تو ہے سنگ و خشت، جو لکھا ہے فرت اشتیاق نے۔ قسط نمبر 2 اور آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویورز ہمیں ضرور بتایا کریں کہ کامنٹ باکس میں کہ ہماری یہ کاوش کیسی لگ رہی ہے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ آپ کو ناول کیسا لگا ہے، کیا سننا چاہتے ہیں، اور اگر ہماری کوئی کمی ہو اس کو بھی بتایا کریں کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کیا کریں، تاکہ ہم اپنی تصحیح بھی کر سکیں۔ شکریہ۔ اور ہمارے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والے تمام مقصد آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اگلے روز امی کو کتنے جتن کر کے منایا، یہ ایک الگ داستان تھی۔ امی کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو بھی روزانہ سے زیادہ دیر تک پڑھاتی رہی۔ کمرے میں آ کر یوں ہی وقت گزاری کے لیے کمپیوٹر آن کر کے بیٹھ گئی۔ سنی کمپیوٹر میں ماسٹر تھا، وہی اسے مختلف چیزیں سمجھاتا رہتا تھا۔ خود اس بارے میں بس بنیادی باتیں ہی معلوم تھیں، اپنے مطلب کی سافٹ ویئر وغیرہ سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی جب کوئی چیز آ کر کھڑکی کے شیشے سے ٹکرائی تھی۔ رمیشا نے فوراً مڑ کر دیکھا تو کھڑکی کے کھلے پردے سے اسے بالکنی میں کھڑا شہریار نظر آیا۔ وہ اٹھ کر باہر بالکنی میں آئی۔ ٹائلز پر پڑا وہ چھوٹا سا پتھر الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ یا آپ نے پھینکا ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، میں نے پھینکا ہے۔ آپ کو متوجہ کرنے اور کوئی مہذب طریقہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ صاف گوئی سے اقرار کر گیا۔ بڑی فضول حرکت کی ہے آپ نے۔ اگر شیشہ ٹوٹ جاتا تو کتنا نقصان ہوتا؟ وہ ناگواری سے بولی۔ بے فکر رہیں، ٹوٹا تو نہیں۔ ویسے میں نے چوکھٹ کا نشانہ لیا تھا، افسوس میرا نشانہ چوک گیا۔ خیر کوئی نقصان ہوا تو نہیں، وہ بڑے آرام سے بولا تو رمیشا کو دھیان آیا کہ اسے کام تھا۔ آپ کو مجھ سے کام تھا؟ کام کوئی نہیں تھا، بس میں بور ہو رہا تھا۔ آپ پر نظر پڑی تو میں نے کہا چلو آپ ہی کے کان کھائے جائیں۔ ویسے کمپیوٹر پر کیا کام ہو رہا تھا؟ وہ بالکنی کے کھلے دروازے سے نظر آتے مانیٹر پر نظریں مرکوز کیے بولا، کچھ نہیں، یوں ہی ٹائم پاس کر رہی تھی۔ دراصل مجھے کمپیوٹر کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، آج کل اپنے بھتیجے سے سیکھ رہی ہوں۔ وہ جواب میں بولی، ایک دم بیوقوف ہے آپ کا بھتیجا۔ 2001 میں آپ سے ونڈو 96 پر کام کروا رہا ہے۔ میڈم وقت کے ساتھ چلنا سیکھیں، سیکھ ہی رہی ہیں تو ونڈو کے نئے ورژن پر سیکھیں۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ہی وہ اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ رمیشا وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے گیا ہے۔ 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ یہ لیں، یہ سی ڈی ہیں، میں آپ کی طرف اچھال رہا ہوں۔ براہ مہربانی سے پاکستانی فیلڈرز کی طرح ڈراپ مت کیجیے گا، جیسے اس دن آپ اپنے پیپرز کو کیچ نہیں پکڑ سکی تھیں۔ پلیز، وہ تو کاغذ تھے، بچت ہو گئی تھی، آج مشکل ہو جائے گی۔ لیکن میں اس کا کیا کروں گی؟ وہ فوراً بولی۔ کرنا کیا ہے، اس کا اچار ڈال کر کھائیے گا۔ بھائی اس سی ڈی میں ونڈو کا نیا ورژن ہے، اسے انسٹال کریں اور مجھے دعائیں دیں۔ اچھا یہ پکڑیں۔ اگلے پل وہ بمشکل سی ڈی پکڑ پائی تھی۔ شاباش، آج آپ میں ایک اچھا فیلڈر بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ وہ اسے سراہ رہا تھا۔ آپ کو یہ جلدی واپس تو نہیں چاہیے؟ ابھی تو سنی اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گیا ہے، جب آئے گا تب ہی انسٹال کراؤں گی۔ اس کی بات پر شہریار برا سا منہ بنا کر بولا، اتنا پڑھ لکھ کر آپ اتنا سا کام بھی خود نہیں کر سکتی؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ جو کام آپ کا بھتیجا کر سکتا ہے وہ آپ کیوں نہیں؟ چلیں آپ اسے خود انسٹال کریں، میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر رمیشہ اندر کمرے میں آ گئی اور سی ڈی لگا کے اس کے اگلے احکامات سننے واپس باہر آئی تھی۔ پھر اسے اچھی طرح سب سمجھا کر وہ یہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، اوکے اب رات میں ملاقات ہوگی، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ خود کرنے بیٹھی تو پتہ چلا یہ کوئی اتنا بڑا انوکھا کام نہیں تھا جو وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بڑے آرام سے اس نے یہ کام کر لیا، اور یہی بات رات اس نے شہریار سے کہی تھی۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، بلا وجہ اتنے کام تو آپ ہوا سمجھ رہی تھی۔ وہ چیونگم منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، پھر کچھ خیال آنے پر اس سے بولا، لیں آپ ہی کھائیں۔ وہ انکار ہی کرنے والی تھی کہ جو چیز چیونگم اس کی طرف اچھال دی۔ شکریہ۔ چیونگم ہاتھ میں لے کر اس نے شکریہ ادا کیا تھا۔
اس کی کالنگ مسز عباسی کی بیٹی کی شادی تھی۔ عام طور پر وہ فنکشنز وغیرہ میں جانے کی بہت چور تھی، مگر مسز عباسی کے محبت بھرے اصرار کے سامنے اسے حامی بننی ہی پڑی تھی۔ عبداللہ کی منت سماجت کر کے اسے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر مسز عباسی کو مبارکباد دینے کے بعد وہ اپنی دیگر کولیگز کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ ابھی بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ رمیشا نے مڑ کر دیکھا تو سامنے کھڑے فرد کو فوراً ہی پہچان گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اگلے پل دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ فروا اور وہ کالج تک ایک ساتھ ہی رہی تھی۔ پھر بی ایس سی کے بعد جب فردا کے پاپا کا اسلام آباد ٹرانسفر ہو گیا تو ان دونوں کا آپس میں رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ شروع میں خط و کتابت وغیرہ ہوتی، مگر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے دوبارہ کبھی نہ مل سکیں۔ فردا موٹی بلکہ ویسی کی ویسی ہو، مجھے پہچاننے میں بالکل بھی دیر نہیں لگی۔ رمیشا اس کے ہاتھ تھام کر بڑے خوشگوار انداز میں بولی تو بے فکری سے کہکا لگا کر بولی، تم بھی بالکل نہیں بدلی۔ وہی شاہانہ انداز، وہی چہرے پر مغلیہ دور کی شہزادیوں والی تمکنت۔ میں نے دور ہی سے پہچان لیا تھا کہ یہ ہماری پرنس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فروا کے ان الفاظ پر وہ ایک دم جھیم گئی تھی اور وہ اس کی شکل دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ابھی تک ویسی کی ویسی ہو، اس کی تمام کولیگز بڑی دلچسپی سے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رمیشا کو ہی اس بات کا خیال آیا تو ان لوگوں کو سے تعارف کروایا۔ سب سے دعا سلام کے بعد فروا بھی وہیں ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ فرسٹ ایئر سے لے کر بی ایس سی فائنل تک ہم لوگ ایک ساتھ رہے۔ رمیشا ہمارے کالج کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ویسے تو اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں جو کافی خوبصورت تھیں، مگر اس کی بات ہی اور تھی۔ اس کا تو انداز ہی شاہانہ تھا۔ آپ لوگ یقین کریں، میں نے اس سے دوستی بھی صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کی تھی۔ فروا اپنے مخصوص سادہ انداز میں بولی تو وہ شرمندہ سے لہجے میں اسے ٹوکنے لگی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ کوئی فضول بات نہیں ہے۔ میں تمہاری کولیگز کو تمہاری مقبولیت کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ہماری کالج کے سالانہ فنکشن میں شیکسپیئر کا ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا۔ اس میں کلیوپاترا کے رول کے لیے کتنی ساری لڑکیوں نے ہاتھ پاؤں مارے، ٹیچرز کی خوشامد کی، مگر ہماری ڈرامے کی ٹیچر نے صاف صاف کہہ دیا، کلیوپاترا رمیشا کے علاوہ اور کوئی نہیں بنے گی۔ رمیشا تمہارے پاس رکھی ہیں اس کی تصاویر؟ میں نے تو اب تک سنبھال رکھی ہیں۔ فروا نان سٹاپ بولنے میں مصروف تھی اور اس کی تمام کولیگز ہی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اچھا، رمیشا نے ہمیں یہ سب کبھی نہیں بتایا، مسز انصاری نے بے ساختہ کہا تو فروا بولی، ابھی تو میں آپ کو اور بھی بہت سی باتیں بتاؤں گی جو اس نے یقیناً آپ لوگوں سے چھپائی ہوں گی۔ اسی فنکشن کی تصویریں دیکھ کر میرا کزن دل و جان سے محترمہ پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ تو پرپوزل بھیجنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، مگر یہ اڑ گئیں کہ ابھی تو مجھے پڑھنا ہے، ماسٹرز کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ بیچارہ مایوس اور ناکام واپس لندن چلا گیا۔ فروا کی ان باتوں پر وہ در حقیقت شرمندہ ہو رہی تھی، مگر سچویشن کچھ ایسی تھی کہ اسے ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ ارے تمہارے میاں کہاں ہیں؟ مجھے ملواؤ، میں بھی تو دیکھوں پرنسس کے پرنس آخر ہیں کیسے۔ فروا کی اس بات پر وہ ایک لمحے کے لیے بالکل چپ رہ گئی تھی۔ وہ جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھئی پرنس ابھی تک ہماری زندگی میں آئے ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ کو ان سے نہیں ملوایا جا سکتا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ خود کو کمپوز کرتی فوراً مسکراتے ہوئے بولی، اور فروا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ایک دو منٹ کی حیرت کے بعد وہ اس سے بولی، اچھا آؤ میں تمہیں اپنے شوہر اور بچوں سے ملواؤں۔ وہ فروا کے ساتھ اس کے شوہر سے ملنے کے لیے اپنی کولیگ سے ایکسکیوز کرتی تھی اٹھی تو اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی۔ رمیشا، کیا واقعی تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ فروا اس طرح بولی جیسے یہ بڑی ہی ناقابل یقین بات تھی۔ ہاں، اس کا جواب بڑا مختصر تھا، مگر کیوں؟ تمہارے لیے تو اس وقت کالج کے دنوں ہی میں کتنے پرپوزل آیا کرتے تھے، کالج ہی کی کتنی لڑکیاں اپنے بھائیوں کے لیے تمہارے گھر آئی تھیں۔ پھر ایسی کیا بات ہوئی کہ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ کیا ان سب میں سے کوئی ایک بھی تمہاری معیار کا نہیں تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس بات سے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ بس یہی سمجھ لو۔ وہ پھر گول مول جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی۔ فروا نے اس کا اپنے شوہر سے تعارف کروایا تو بڑی خوش اخلاقی سے رمیشا سے ملا، اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو اس نے قبول کر لی۔ فروا کے دو بچے تھے، بڑی بیٹی 4 سال کی تھی
اور بیٹا 2.5 سال کا۔ اس کے بچے بھی اسی کی طرح صحت مند اور سرخ و سفید تھے۔ باقی وقت رمیشہ فروا اس کے شوہر اور بچوں ہی کے ساتھ رہی تھی۔ رمیشہ نے محسوس کیا کہ فروا اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے، مگر شاید اپنے شوہر کی وجہ سے پوچھ نہیں پا رہی۔ وہ کیا پوچھنا چاہتی تھی یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی۔ اس روز فروا وغیرہ سے رخصت ہو کر جب وہ گھر واپس آئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پر کوئی بوجھ ہو۔ اپنا آپ بڑا خالی خالی اور اکیلا لگا تھا۔ فروا کے بچوں کو دیکھ کر اسے عجیب سی کمی کا احساس ہوا تھا، ایک ایسی بات جسے آپ لاشعوری طور پر محسوس کرتے ہوں مگر خود سے بھی اس کا اظہار نہ کریں۔ وہی بات کسی اور کے منہ سے سن کر وہ چیز زیادہ ہی محسوس کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کتنی ہی دیر تک کھڑی خود کو آئینے میں دیکھتی رہی تھی۔ فروا کے یاد دلانے سے اسے کالج اور پھر یونیورسٹی کی کتنی ہی باتیں یاد آنے لگی تھی۔ اس کی فرینڈز اس کے پیچھے لگی رہا کرتی تھی، تم بال کس چیز سے دھوتی ہو، ہمیں بھی بتاؤ، تمہاری سکن اتنی اچھی اور فریش کیسے ہے، تم کون سا ماسک لگاتی ہو؟ اور وہ انہیں لاکھ یقین دلاتی کہ وہ کسی قسم کی کوئی کیئر نہیں کرتی، مگر انہیں کبھی بھی یقین نہیں آتا تھا۔ پھر جب فروا کے کزن نے اسے پسند کر کے پرپوز کرنے کی بات کی تھی تو اس کے فرینڈز اس پر رشک کر رہی تھیں اور رمیشہ نے بجائے خوش ہونے کے ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ مجھے ابھی بہت پڑھنا ہے، اپنے کزن سے کہو میرا پیچھا چھوڑ دے۔ بعد میں جب فروا کا کزن واپس لندن چلا گیا تو سب فرینڈز نے بڑا افسوس کیا تھا۔ پھر اس کا مطمئن اور پرسکون انداز دیکھ کر سبھی کو یقین کرنا پڑا تھا کہ وہ بن نہیں رہی تھی۔ اسے در حقیقت فروا کے کزن سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کلثوم اس کی بیسٹ فرینڈ جس نے ماسٹرز اس کے ساتھ ہی کیا تھا اکثر کہا کرتی تھی، دیکھ لینا وہ کوئی بہت ہی منفرد سا بندہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی تمہارے ہی لیے بنایا ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو تم یہ انکار منکار اور یہ اترانا سب بھول جاؤ گی۔ وہ یونانی دیوتاؤں کسی آن بان والا آئے گا اور آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور وہ اس کی ان پیشن گوئیوں پر ہنس دیا کرتی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے اس کی تمام فرینڈز کی شادیاں ہوتی چلی گئیں اور شادی کے بعد کی مصروفیت میں لگ کر آپس میں میل ملاپ بھی بہت ہی کم رہ گیا۔ تمام باتیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بھولتی چلی گئی۔ آج ماضی کے اوراق پلٹنے کھڑی ہوئی تو گزرے وقت کی ایک ایک بات یاد آتی چلی گئی۔ اپنے MSc مکمل کرنے تک وہ کسی بھی قیمت پر شادی کے لیے تیار نہ تھی۔ اسے اپنا کیریئر بنانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ ان دنوں اس کے لیے بے تحاشا رشتے آیا کرتے جنہیں امی ریجیکٹ کر دیا کرتی۔ اڑتی اڑتی اس قسم کی خبریں سے پتہ چل جاتی تھی۔ وہ کسی رشتے دار یا محلے کے میلاد وغیرہ میں بھی جاتی تو اکثر بعد میں وہاں سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ آ جاتا۔ ان دنوں عاشی اور علیم نئے نئے ان لوگوں کے پاس آئے تھے۔ رمیشہ کا زیادہ وقت یا تو بچوں کے ساتھ گزرتا یا پھر گھر کی صفائی اور کھانا وغیرہ پکانے میں۔ پھر جب اس کا MSc کا رزلٹ نکلا اور وہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ کامیاب بھی ہو گئی تو اس نے پبلک سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ اپیا کے بچے، بھیا کے بچے، امی کی دیکھ بھال اور گھر کا تمام کام کاج جو وہ پہلے یونیورسٹی کے دنوں میں بھی بڑی ذمہ داری سے کرتی تھی اب اور زیادہ لگن سے تمام کام کرنے لگی تھی۔ امی کو اس وقت کمر وغیرہ کی کوئی تکلیف نہ تھی مگر ان کا بلڈ پریشر اکثر خطرناک حد تک ہائی رہتا تھا، اس لیے وہ زیادہ کام وغیرہ نہیں کر سکتی تھیں۔ آہستہ آہستہ بھابھی نے تمام ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر ڈال دیں اور خود گھر کے بیشتر کاموں سے بری الذمہ ہو گئیں۔ وہ خوشی خوشی ہر ذمہ داری قبول کرتی چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا، بے تحاشا آنے والے رشتوں میں بتدریج کمی آنے لگی مگر ان کبھی کبھار کے آنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ کر امی ریجیکٹ کر دیا کرتی۔ ایک دو بار ایسا ہوا کہ امی راضی ہو گئیں اور ایسے میں اپیا کا فون آ گیا اور انہوں نے تمام تفصیلات جان کر کہا، امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہماری نازو پلی حسین بہن کے لیے اتنے فضول قسم کے رشتے ہی رہ گئے، ایسے بھی کوئی اس کی عمر نہیں گزری جا رہی۔ اور امی جھٹ ان لوگوں کو انکار کر دیا کرتی۔ کبھی کبھی معاملہ اس حد تک بڑھا ہی نہیں کہ اس کی رائے معلوم کرنے کی نوبت آتی، پہلے ہی مرحلے پر انکار ہو جاتا اور بات وہیں ختم۔ شروع میں رمیشہ نے اس بات کو زیادہ محسوس بھی نہیں کیا مگر گزرتے وقت کے ساتھ اسے احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ وہ صاف دل کی لڑکی تھی، اسے لوگوں کی چالاکیاں، مکاریاں اور فریب والی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
مگر اتنا تو اس نے محسوس کر ہی لیا تھا کہ بار بار انکار کروانے میں سب سے اہم کردار ابیا کا ہوتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ یہ بات سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ شروع میں ایک دو بار بھیا نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر امی الٹا ان پر ہی چڑھ دوڑتی۔ ہاں ہاں، بہن کا وجود بوجھ لگنے لگا ہے، سب پتہ ہے مجھے، یہ کس کی زبان بول رہے ہو تم؟ اور امی کے سانے پر بھیا بیچارے فوراً چپ ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس معاملے میں کچھ کہا ہی نہیں۔ بھابھی اس معاملے میں خاموش تماشائی تھیں۔ اب تو وہ کبھی کبھار کے بھولے بھٹکے آنے والے رشتے بھی تقریباً ختم ہی ہو گئے تھے۔ گھر میں کسی کے بھی وجہ سے اس نے کبھی اپنی شادی کی باتیں نہیں سنی۔ اس کی ایک دو کولیگز جن کی شادیاں لیٹ ہو گئی تھیں اسے بتاتی تھیں کہ ان کی مائیں ان کی شادیوں کے لیے سخت پریشان ہیں۔ میری امی تو میرے لیے یا لطیفوں کا وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ ایک بتاتی تو دوسری کہتی میری امی سورہ فاتحہ روز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر میرے رشتے کے لیے دعا کرتی ہیں، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی، یہاں تک کہ اس کے سامنے کی بچی کا رشتہ اس کے ماں باپ طے کرنے والے تھے، اور وہ خود یہ کیسی زندگی تھی، کتنی اکیلی، کتنی خاموش۔ اس کی دوستیں کہا کرتی تھیں تمہارے میاں کو تو کبھی تم پر غصہ ہی نہیں آیا کرے گا۔ جب ہم لڑکیاں ہو کر تم پر دل و جان سے عاشق رہتی ہیں تو وہ تو بس تمہارا دیوانہ ہوگا، تم اسے اپنی انگلیوں پر نچایا کرنا۔ اور وہ ان لوگوں کی باتوں پر مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ آج فروا کے ملنے پر اس سے کتنے ہی گزری باتیں یاد آ گئی تھیں، وہ باتیں جنہیں وہ اپنی زندگی کی مصروفیات میں کھو کر بھول چکی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ بھی ایک زندہ وجود ہے جس کے اپنے جذبات اور احساسات ہیں۔ وہ زندگی میں اپنے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں سے گھبرا کر ایک دم آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ کہاں غائب تھیں نیک دل خاتون؟ میں تو اب اخبار میں تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے ہی والا تھا۔ وہ آج پورے 4 دن کے بعد اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ شہریار سے آمنا سامنا ہونے پر دعا سلام ہوئی، اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہی اس نے اگلی بات یہی کہی تھی۔ ان 3-4 دنوں میں وہ بڑی ڈپریسڈ رہی تھی۔ اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگا رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس نے اپنے معمول کے کام خود پر جبر کر کے انجام دیے تھے۔ بس ذرا کچھ مصروفیت تھی، اس لیے فرصت سے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ رواداری سے مسکراتے ہوئے بولی تو گردن ہلا کر کہنے لگا میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ بڑی مشکلوں سے تو محلے میں کسی سے دوستی ہوئی تھی، اور وہ خاتون بھی غائب ہو گئیں۔ آپ اکیلے بور ہوتے ہوں گے، ابھی تو آپ یہاں کسی سے زیادہ دوستی وغیرہ بھی نہیں ہوگی، رمیشا نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ ہاں، یہاں محلے میں تو بس 2-4 لوگوں سے آتے جاتے دعا سلام ہوئی ہے۔ ویسے میرے یہاں پر رشتہ دار وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ کچھ دوست بھی میرے یہاں کراچی میں رہتے ہیں، مگر روزانہ سب سے ملنا تو بڑا ہی ناممکن کام ہے۔ وہ لوگ بھی کب تک کمپنی دیں گے، اس لیے میں خود ہی زیادہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ پہنے بڑا فریش نظر آ رہا تھا، چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ جو مقابل کے دل کو بھی خوشی دینے کا باعث بنے چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رمیشا کو اپنی جانب اتنا بغور دیکھتا پایا تو شوق سے ہنسی ہنس کر بولا میری ممی کہا کرتی ہیں بلیک کلر مجھے سوٹ کرتا ہے، لگتا ہے اب ممی کی بات کا یقین کرنا ہی پڑے گا۔ ایک پل کے لیے تو وہ بری طرح جھینک کر رہ گئی تھی، پھر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے فوراً بولی ماؤں کو اپنے بچے ہر رنگ میں اچھے لگتے ہیں، اب اپنی ممی کی بات کو اتنا سیریس مت لیں۔ اور جواب میں وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑا، شکر ہے آپ نے بولنا تو شروع کیا، ورنہ میں سوچتا تھا ہر وقت چپ رہنے سے آپ کا منہ تو نہیں دکھ جاتا۔ بولنے اور ہنسنے میں اتنی کنجوسی اچھی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کی مسکراہٹ چاہے مونالیزا جتنی حسین نہ سہی مگر اتنی بھیانک بھی نہیں کہ آپ ہنسنا ہی چھوڑ دیں۔ اس کے بے تکلفانہ انداز تخاطب پر نے رمیشا کو کھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ شہریار بڑی توجہ سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس روز وہ دونوں کافی دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے، اپنی پسند ناپسند وغیرہ ایک دوسرے کو بتاتے رہے۔ حیرت انگیز طور پر ان دونوں کی پسند ناپسند میں بڑی مماثلت تھی۔ جو رائٹر شہریار کو پسند تھے وہی رمیشا کو بھی پسند تھے، میوزک بھی دونوں کا یہ ایک سا ہی پسند تھا۔ انہیں سب چیزوں پر باتیں کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سنتے ہی شہریار نے اسے اجازت چاہی تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، اذان ہو گئی۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔
जल्दी से मस्जिद पहुंचूं, कहीं जमात ना निकल जाए। और इस बात से रमीशा को बहुत खुशी हुई थी। वो अपनी उम्र का एक तवील अरसा बाहर गुजारने के बावजूद अपने मज़हब और रस्म और रवाज से दूर नहीं था। इसके बारे में सोचते हुए वो भी अंदर आई थी और नमाज की तैयारी करने लगी। नमाज के बाद वो हस्बे मामूल किचन में रात के खाने की तैयारी करने आ गई थी। वो घर में एक कुल वक्ती मुलाजिम मौजूद था, मगर वो लोग इससे सिर्फ ऊपर के काम करवाया करते थे। खाना या तो वो पकाती थी या फिर भाभी, या फिर नौबत कभी सालों में ही आती थी। हाँ, जिस वक्त वो खाना पका रही होती, भाभी किचन के अंदर और बाहर इतने चक्कर लगाती थी कि देखने वाले यही समझते थे कि बेचारी बहुत काम कर रही हैं। इन्हें कोई काम ना करने के बावजूद हर जगह छाए रहने का हुनर आता था। अगर इसके चढ़ाए सालन में उन्होंने गलती से टमाटर या अदरक भी काट कर डाल दी होती तो चीज़ें अच्छी पक जाती तो खाने की मेज़ पर इसे अपने हाथों की काविश करार देती थी। खाली गोश्त चढ़ाने से तो सालन नहीं पक जाता। सालन की शक्ल इतनी फीकी लग रही थी। मैंने सारे मसाले और डाले, ऑयल और डाला, तब कहीं जाकर ये शक्ल निकली। इसके कुछ कहने से पहले ही वो इसी वक्त का कोई ना कोई जुमला फौरन बोल दिया करती थी और वो चुपचाप रह जाती थी। 4 दिन के छाए जमूद के बाद आज इसे अपना मूड बेहतर होता महसूस हुआ। वो सालन भूनते हुए अपना मनपसंद गाना गुनगुना रही थी। क्या बात है खाला, आज तो मूड बड़ा अच्छा है, आशी ने किचन में दाखिल होते ही इससे कहा था और इसके टोकने पर वो खुद हैरान रह गई थी। इसके हिसाब से तो आज सारा दिन में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे मूड अच्छा होने का कोई ताल्लुक हो। इसने आज कोई खुशी की खबर भी नहीं सुनी थी। वो तो इस दिन शादी से आने के बाद से ही बहुत उदास और चुप चुप थी। फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ? वो सोचती रही, अपने आप से उलझती रही, मगर अपनी खुशी का सबब खुद ही नहीं जान पाई। अगले रोज शाम में बच्चों को पढ़ाते वक्त वो बार बार घड़ी देख रही थी। दिल चाह रहा था जल्दी से बच्चों से फारिग हो जाए। आशी को मैथ्स का टेस्ट दिया, अरीब, सनी और अब्दुल्ला को मजमून लिखने के लिए दिया और वो खुद जल्दी से अपने कमरे में आ गई। अपनी फाइल, बुक्स और पेन उठाए और वो बालकनी में निकली तो सामने वाली बालकनी वीरान देखकर इसका दिल एकदम उदास हो गया। वो कुर्सी पर बैठकर सामने ही देखी जा रही थी जब इसने सामने खुली खिड़की से अंदर कमरे का दरवाज़ा खोलकर आते शहरयार को देखा। ग्रे सूट पहने, हाथ में ब्रीफ केस लिए, वो शायद अभी अभी ऑफिस से आया था। सोफे पर ब्रीफ केस रख कर अब वहीं बैठकर शूज़ उतार रहा था। अचानक इसकी नज़र सामने पड़ी तो एकदम इसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। वो फौरन खड़ा हुआ, कोट उतार कर बेड पर फेंकते हुए बाहर निकल आया। शुक्र है आज घर आते ही आपकी शक्ल देखी है, लगता है आप बाकी का दिन अच्छा गुजरेगा। वो टाई ढीली करते हुए बोला। ये बात सुबह सुबह किसी का मुंह देखने पर कही जाती है, जबकि इस वक्त तो शाम हो चुकी है। रमीशा ने हंसते हुए कहा, अरे ये मुहावरे और इस किस्म की दीगर बातें कोई आसमान से थोड़ी उतरी हैं कि इन पर तरमीम ना की जा सके। वो लापरवाही से बोला, खैर आप सुनाइए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, वही रूटीन का काम। कल के लेक्चर्स तैयार कर रही थी। वो कुछ बेजारी से बोली तो शहरयार कहने लगा, लगता है आप रूटीन लाइफ से तंग आ गई हैं। ऐसा करें कुछ दिनों के लिए कहीं हिल स्टेशन पर आउटिंग के लिए चली जाएं, फ्रेश हो जाएंगी। इसके पुरखलूस अंदाज पर रमीशा मुस्कुरा दी। ये बात सोची तो जा सकती है, अमलन ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन ही है। क्यों, इसमें नामुमकिन क्या है? वो हैरान हुआ था। मैंने आपको बताया था कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे इनकी देखभाल करनी होती है। मैंने छोड़कर कहीं कैसे जा सकती हूँ? रमीशा ने वजाहत की तो वैसे टोकते हुए बोला, लेकिन इस तरह तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगी। थोड़ी बहुत तफरी तो ज़रूर करनी चाहिए। आपके घर में और भी तो लोग हैं। सारी जिम्मेदारी आपने अकेले क्यों उठाई हुई है? सब मिल जुल कर जिम्मेदारी उठाएं तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ता और इससे आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। वो साफ गोई से दो टोक अंदाज में बोला तो रमीशा इस टॉपिक को ख़त्म करने के ख्याल से बोली, चले मैं कोशिश करूँगी कि आपके मशवरे पर अमल करूँ और मरी या एबटाबाद वगैरह तक हो आऊँ। और शहरियार इसका अंदाज महसूस करके हंस दिया। साफ लग रहा था वो सिर्फ बात ख़त्म करने के लिए इस तरह बोली थी। कुछ देर दोनों यूं ही बातें करते रहे। बातें करते करते अचानक रमीशा ही को इस बात का ख्याल आया कि वो अभी थका आ रहा ऑफिस से आया है। इसने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए
तो इसने इससे बोली, आप अभी अभी ऑफिस से आए हैं और मैंने आपको बातों में लगा लिया, प्लीज़ आप फ्रेश होकर हो जाकर। फिर वो खुद ही अंदर आ गई। रात में सोने के लिए लेटी ही थी कि खिड़की पर किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। आज वो हैरान नहीं हुई थी, पता था ये शहरयार की हरकत है। वो उठकर बाहर आई तो वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज मेरा निशाना नहीं चूका, देख लें, आपका शीशा बिल्कुल सलामत है। शीशा तो सलामत है, आप ये बताएं मुझे बुलाया क्यों है? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, स्टॉक एक्सचेंज की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करनी थी, अलावा अजीम पाकिस्तान में आने वाले जल्जला और इसके असरात पर गुफ्तगू करनी थी। इसके अलावा वो बड़ा जल कर बोल रहा था जब रमीशा के बेसाख्ता कहके ने इसे अपनी अधूरी बात छोड़ देने पर मजबूर किया था। बोलती ऐसे हैं जैसे जैसे बड़ी मारूफ मसरूफ शख्सियत हैं। अब क्या आपसे बात करने के लिए किसी बाकायदा एजेंडे की ज़रूरत हुआ करेगी? क्या बंदा यूं ही गपशप नहीं कर सकता? इसके शिकवे पर वो फ़ौरन माजरती अंदाज में बोली, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, आइंदा ये बात कभी नहीं कहूँगी। इसकी माजरत पर वो मुंह बनाता हुआ चुप हो गया। कह तो दिया सॉरी, अब कि वो चिढ़ गई थी। इससे पहले कि शहरियर जवाब में कुछ कहता, रमीशा के कमरे का दरवाज़ा खोलती समिया अंदर आई थी। मैं हैरान हो रही थी कि आप कमरे में से कहाँ गईं? वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला है। वो सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोली, हाँ मैं बस यहीं थी। पता नहीं क्यों इसे ऐसा लगा जैसे वो कुछ चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो, जबकि समिया इसके तासुरात से बेखबर आराम से बैठी थी। अच्छा ये है हमारे नए पड़ोसी, समिया ने अंदर कमरे में जाते शहरयार को देखते हुए कहा। तो वो वजाहती अंदाज में बोली, मेरी भी आज फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, बज़ाहिर तो अच्छे लोग लग रहे हैं। खैर हमें क्या, जैसे भी हो, हमारी तो ये वैसे भी बैक साइड ही है। वो अपना एतमाद बहाल करते हुए बोली। तो समिया भी गर्दन हिलाकर कहने लगी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वैसे भी सबसे ज़्यादा आपको ही इन लोगों से फ़र्क पड़ेगा। हम सब के बेडरूम्स तो नीचे हैं और सनी वगैरह के भी सामने हैं, और आपको कभी किसी से लड़ाई हो ही नहीं सकती, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं। वो मेरी फ्रेंड है ना, ज़रगुल, पता है क्या कह रही थी? समिया अपनी बातूनी आदत के मुताबिक शुरू हो चुकी थी और अमीशा ने सुकून का सांस लेते हुए इसकी बातों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। समिया यूं ही बातें करने की लिए आई थी। कोई काफ़ी देर जब वो उठ कर गई, वो लाइट ऑफ करके सोने लेटी तो खुद पर सख्त नाराज़ थी। ये सब क्या था? क्या इसे ऐसी हरकत करना जेब देता था? इसे और कुछ ना सही अपने मर्तबे ही का ख्याल कर लेना चाहिए था। पहले मर्तबा था जब इसे किसी से झूठ बोलना पड़ा था, अपनी किसी हरकत की पर्दापोशी करना पड़ी थी, और ये सब उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसी हरकतें तो इसने उस वक्त भी नहीं की थी जब इसकी उम्र थी, और अब इस उम्र में वो सब इससे बहुत बुरा लगा था। अगले महीने वो पूरे 30 साल की होने वाली थी, और इस एज में तो बड़े से बड़े शौक और लाउबाली लोग भी संजीदा हो जाते हैं, और वो इतनी फजूल हरकतें कर रही थी। वो खुद से खफा हो गई थी। वो अपने स्टूडेंट्स को किस मुंह से कोई नसीहत कर सकती थी अगर वो खुद ऐसी चीप हरकतें करेगी? इसे शहरियार से मिले पूरा एक हफ्ता हो गया था। इसने शाम के वक्त बालकनी में बैठना छोड़ दिया था। अपने कमरे की खिड़कियां और पर्दे वो हर वक्त बंद रखने लगी थी, और जो बात इसे झंझलाहट में मुब्तला कर रही थी वो ये थी कि ऐसा वो खुद पर जबर करके कर रही थी। वो जो दिल हर वक्त गुनगुनाने को चाहने लगा था, खुद ब खुद वो खुश रहने लगी थी। वो सारी कैफियत अक्सर ख़त्म हो गई थी। अब वो हर वक्त दिल पर उदासी डेरा जमाई रहती थी। इस दौरान 2-3 मरतबा रात के वक्त इसे खिड़की पर किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ भी सुनाई दी थी, मगर वो मुंह सर लपेटे बिस्तर में दुबकी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को कोई सज़ा दे रही हो। सुबह कॉलेज में भी इस पर अजीब सी कोफ सवार रहती। खामखा हर किसी से लड़ने को दिल चाहने लगा था। इसकी कोलीग्स और स्टूडेंट्स इसके बेजार अंदाज पर हैरान थी। इसकी खुश मिजाजी और धीमा अंदाज हर जगह मकबूल था। वो खुद से लड़ते लड़ते थक गई थी। खुद अपने आप को कोई बात समझाना कितना मुश्किल काम है, ये बात इसने अब जानी थी। इस रात वो खुद को बहला रही थी, समझा रही थी, अपने आप को बावर करा रही थी। ये कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं इन दोनों दिनों किसी फ्रेंड की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करने लगी हूँ। मुझे अकेलापन सताता है, इसलिए मैं इससे बातें कर लेती हूँ, और इससे बातें करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसे सर पर सवार किया जाए। इसने खुद को डांटा था। अचानक वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई
اور پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر جھانکا۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور وہ راکنگ چیئر پر جھولتا کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھا۔ کتنی ہی دیر تک کھڑی وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ اپنی اس بے اختیاری کیفیت کا احساس ہوا تو فوراً پردہ چھوڑ کر ہٹنے لگی۔ اسی وقت اس نے شہریار کی آواز سنی۔ وہ اپنی نظریں کتاب پر سے ہٹائے اب گردن گھما کر اسے دیکھ رہا تھا۔ رمیشا، وہ ایک دم پیچھے جانا نہیں چاہتی تھی مگر کوئی طاقت اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بڑے تھکے تھکے انداز میں چلتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کا دل عجیب متضاد کیفیت کا شکار تھا۔ وہ بیک وقت خوش بھی تھی اور اداس بھی۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی گہری سوچ کی پرچھائیں نظر آ رہی تھیں۔ رمیشا سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ پلیز جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ، مگر میرے ساتھ اس طرح مت کرو۔ رمیشا نے اسے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر دم ہنسنے ہنسانے والا انسان اس وقت بے حد الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی کوشش کی تو بجائے الفاظ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس وقت شاید خود پر قطعاً کوئی اختیار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے رونے سے روکنا چاہتی تھی مگر ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ وہ سر جھکائے اشک بہا رہی تھی اور وہ اسے روتا دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ وہ چیخ اٹھا تھا اور اس کے چیخنے پر وہ ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، میں آپ سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہتی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی۔ کیوں چلا جاؤں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا برا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ آپ میری پرسکون زندگی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ میں بہت سکون سے رہتی تھی، مجھے ویسے ہی رہنے دیں۔ آپ اس طرح کیوں ملتے ہیں جیسے میں آپ کے لیے بہت اہم ہوں، جیسے مجھ سے ملنا اور باتیں کرنا آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے۔ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ہذیانی انداز میں بولی، میں اسی لیے اس طرح ملتا ہوں کیونکہ تم واقعی میرے لیے بہت اہم ہو۔ ہاں، تم سے ملنا اور تم سے باتیں کرنا مجھے خوشی دیتا ہے، اور اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس میں سب میں برائی کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر کے 36 سال اپنے کیریئر اور پروفیشن کی محبت میں گزار دیے۔ شادی کے بارے میں میرا نظریہ تھا کہ جب تک مجھے کوئی اس حد تک اچھا نہ لگے کہ مجھے اپنی زندگی میں اس کی کمی محسوس ہونے لگے، میں شادی نہیں کروں گا۔ ممی میری شادی کی شدید خواہش رکھنے کے باوجود کبھی مجھے اس بات کے لیے قائل نہ کر سکیں کہ میں ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں۔ شیخ صاحب سے یہ مکان خریدنے کے سلسلے میں یہاں آیا اور تب میں نے تمہیں یہیں اس بالکنی میں بیٹھے دیکھا تھا۔ تم خود میں مگن اپنا کام کر رہی تھی اور اسی وقت مجھے خود میں مگن اس دلکش وجود نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم نے کبھی سوچا کہ پورا گھر چھوڑ کر میں نے اپنے لیے فرسٹ فلور پر بنے اسی کمرے کا انتخاب کیوں کیا؟ صرف تمہاری وجہ سے۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا تھا، تمہارے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہاں شفٹ ہونے کے بعد کتنی مرتبہ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے میں بالکنی میں آیا کرتا تھا۔ پھر ایک روز تمہارے پیپرز اڑ کر یہاں آ گئے اور مجھے تم سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ جیسے جیسے تم سے ملتا گیا تمہاری کئی اور خوبیاں مجھے پتہ چلتی چلی گئیں اور میں نے جانا کہ میرا انتخاب بالکل درست تھا۔ میں تم سے یہ سب کہنا چاہتا تھا مگر تمہیں ایک دم پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے تمہیں بتانے کی کتنی کوشش کی مگر تم نے ہر بار مجھے مایوس کیا۔ کیوں رمیشا، تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ کیا کسی کو پسند کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی برا کام کیا ہے؟ اس روز جب تم بالکنی میں بیٹھی میرا انتظار کرتی میرے کمرے میں دیکھ رہی تھی تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ پھر اب ایسا کیا ہوا جو تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ اس نے بڑے جوشیلے انداز میں اپنی بات شروع کی تھی مگر آخر میں ایک مرتبہ پھر اس کا لہجہ وہی دوستانہ سا ہو گیا تھا۔ وہ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے پوری امید تھی کہ ابھی وہ جواب میں کچھ نہ کچھ کہے گی۔ رمیشا، میری بات کا جواب دو۔ وہ انتظار سے تنگ آ کر بولا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ ٹین ایجرز والی حرکتیں کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بولی، کیا کسی سے شادی کرنا ٹین ایجرز والی حرکت ہے؟ میں تمہارے ساتھ کوئی افیئر نہیں چلا رہا۔ میں نے ممی کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ کل ہی ممی اور طلحہ پاکستان آئے ہیں۔ ممی تو فوراً تمہارے گھر آنے کے لیے تیار تھیں۔
میں نے انہیں روکا۔ میں میں تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، تم سے تمہارے اس گریز کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ پلیز رمیشا، اس طرح مجھے اگنور مت کرو۔ ایسا کر کے تم صرف مجھے ہی نہیں، خود کو بھی دکھ پہنچا رہی ہو۔ تمہارے آنسو اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہیں۔ مت خود سے جھوٹ بولو۔ وہ بڑی آس سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رمیشا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، میں ممی کو تمہارے گھر بھیج دوں۔ وہ اس کی آنکھوں کو اپنی نظروں میں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو خود سے کیے تمام عہد بلائے گردن ہلا گئی تھی اور دوسری طرف وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ تھینک گاڈ میں نے یہ مارکا تو سر کیا، اس سے آسان تو ایوریسٹ سر کرنا ہوگا۔ لڑکی تم اتنی مشکل کیوں ہو؟ وہ ایک پل سے زیادہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی تھی۔ ان مقناطیسی نگاہوں سے اس وقت وہ سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ پیچھے سے وہ اسے واضح دیتا رہ گیا مگر وہ مڑ کر دیکھے بغیر ہی واپس کمرے میں آ گئی۔ دل ابھی تک تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب اتنا اچانک کیسے ہو گیا، وہ اتنی آسانی سے کیسے ہار مان گئی۔ اور وہ شہریار احمد یقیناً دلوں کو فتح کرنے کے لیے تمام گر جانتا تھا۔ اس نے اسے جیت لیا تھا۔ دیکھ لینا وہ کوئی بہت ہی منفرد سا بندہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی تمہارے لیے بنایا ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو تم یہ انکار سب بھول جاؤ گی۔ وہ یونانی دیوتاؤں کی سی آن بان والا آئے گا اور آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کلثوم کے برسوں پہلے کہے گئے جملوں کی باز گشت آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد وہ پرسکون ہو کر سونے لیٹی تھی۔ آج اسے خواب دیکھتے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے نظر آتے شہریار کے تصور سے وہ پیچھا چھڑانے کی شعوری کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ بال سلجھاتی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شہریار کو دیکھ کر وہ ایک دم ہٹنے لگی تو وہ فوراً بولا، مجھ سے بات نہیں کرنی تو مت کرو، مجھے صرف یہ پیغام دینا تھا کہ آج شام ممی تمہارے گھر آئیں گی۔ اس کے ہٹنے سے پہلے وہ خود واپس کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس روز شام کا انتظار کرنا اسے بڑا کٹھن لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ کالج سے آنے کے بعد ہی وہ بہت کانشیس تھی۔ 2-3 بار اس نے کوشش کی کہ یہ بات ممی کو بتا دے مگر ہر بار ایک جھجک سے آڑے آ گئی۔ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچیں گی، یہی سوچ کر وہ ہچکچا کر رہ گئی۔ شام میں گیٹ پر بیل کی آواز سن کر وہ ایک دم نروس ہو گئی۔ سنی نے گیٹ پر دیکھا تھا۔ مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ لاؤنج میں آ گیا۔ رمیشا اور امی وہیں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ دادی، کوئی آنٹی آئی ہیں، انہیں آپ سے ملنا ہے۔ سنی کا پیغام سن کر امی اٹھیں اور آہستہ قدموں سے چلتی ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ سنی جیسے ہی ادھر ادھر ہوا وہ جلدی سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کے برابر والے کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی اس حرکت پر اسے خود ہی ہنسی آ رہی تھی۔ ایسی حرکتیں فلموں وغیرہ میں دیکھ کر وہ کتنا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ امی اور شہریار کی ممی کے درمیان رسمی سی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس گفتگو کے دوران عاشی کولڈ ڈرنک وغیرہ سرو کر کے جا چکی تھی۔ تھوڑی بہت دیر کی پرتکلف گفتگو کے بعد جب وہ اپنے مطلب کی بات پر آئیں تو رمیشا کچھ پریشان سی ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کیں اور امی کیا سمجھیں گی، اسے فکر لاحق ہوئی۔ مگر جب انہوں نے امی سے کہا، آپ کی بیٹی رمیشا ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے، آتے جاتے کئی بار اس سے ملاقات ہوئی ہے، بہت سلجھی ہوئی اور اچھے اخلاق و اطوار کی مالک ہے، تو اس کا دل احساس تشکر سے لبریز ہو گیا۔ وہ ساری زندگی باہر گزار کر آئی تھیں۔ ان کے نزدیک پسند کی شادی کوئی بری چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں ایسا کہنے کے لیے یقیناً شہریار نے کہا ہوگا۔ رمیشا کو پورا یقین تھا اور وہ شخص اسے اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ۔ آپ نے میری بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا۔ آپ سے مل کر اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا بیٹا یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ مجھے آپ کو انکار کرتے افسوس ہو رہا ہے مگر مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ امی کی دل چیر دینے والی یہ باتیں سن کر وہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی خوشی اس سے کتنی آسانی سے چھین لی گئی تھی۔ اس کے بعد امی کی اور کیا کیا باتیں ہوئیں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھ گئی۔ ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا وہ رشتہ لے کر آئیں گی، امی ہاں یا نہ کے بغیر انہیں رخصت کر دیں گی اور بعد میں وہ امی سے اس رشتے کے لیے
اقرار کرنے کا کہے گی، مگر کچھ بھی اس کی سوچ جیسا نہیں ہوا۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ ہمارے پیچھے والے مکان میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کی والدہ آئی تھی اپنے بیٹے کے لیے رمیشا کا رشتہ مانگنے۔ کھانے کی میز پر امی نے یہ بات بھیا کے گوشے گزار کی۔ بھابھی ایک دم بہت سب مصروفیت چھوڑ چھاڑ امی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ صرف سب کے سوالوں سے بچنے کے لیے کھانے کی میز پر بیٹھی تھی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ بھابھی نے بھیا کو موقع دیے بغیر جلدی سے پوچھا۔ جواب کیا دینا تھا؟ میں نے بہانہ کر دیا کہ ہمارے ہاں اپنوں میں شادی کرتے ہیں۔ ارے ایسے کیسے کسی انجان آدمی کے حوالے کر دوں میں اپنی بیٹی؟ وہ بتا رہی تھیں ان کا بیٹا امریکن نیشنل ہے۔ ارے یہ امریکہ پلٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، پہلے ہی وہاں شادیاں کر رکھی ہوتی ہیں، پاکستان آ کر دوبارہ دولہا بن جاتے ہیں۔ امی نے فخری انداز میں داد طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ بھیا تو خاموشی سے کھانا کھاتے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا انہیں ذکر سے زیادہ کھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ بھابھی نے البتہ فوراً ہی امی کے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اور وہ جس کے بارے میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، خاموش بیٹھی اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں کو تو اپنی بیٹیوں کی شادی کی بہت فکر ہوتی ہے، پھر اس کی امی ایسی کیوں ہیں؟ انہیں کیوں اس کے دل کی خوشی کا خیال نہیں؟ مائیں تو بچوں کے چہرے پڑھ لیا کرتی ہیں، اور امی نے کیا اس کا چہرہ نہیں پڑھا؟ اس نے اپنے پرپوزل آتے اور ریجیکٹ ہوتے بہت دیکھے تھے، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ کسی آنے والے کو اس وقت انکار کر دیا گیا ہو، ورنہ امی عام طور پر اگلی ملاقات میں انکار کیا کرتی تھی۔ اس بار انہیں انکار کرنے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ اپنے کمرے میں آ کر وہ مسلسل اسی قسم کی باتیں سوچ رہی تھی۔ خوشیوں کی عمر اتنی مختصر کیوں ہوتی ہے؟ ابھی تو میں نے ڈھنگ سے خواب دیکھے بھی نہیں تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تمام تر صبر و ضبط کے بند ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اپنے خوابوں کی اس پامالی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اور وہ شہریار میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں جھوٹی ہوں؟ میں نے اس کی کسی کمٹمنٹ نہیں نبھائی۔ وہ خود کو کسی صورت سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی چیخ چیخ کر اعلان بغاوت کر رہا تھا، اپنی خوشی پانے کی طلب کر رہا تھا۔ ساری رات روتے روتے گزر گئی تھی۔ صبح اس کا کالج جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے امی کے کام کرنے کے لیے تو لازمی باہر نکلنا ہی تھا۔ امی کے لیے ناشتہ لے کر پہنچی تو اسے دیکھ کر کہنے لگیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، رہنے دیتی ناشتہ، کوئی اور بنا دیتا، تم آرام کرتی۔ اور امی کے اس تشویش بھرے انداز میں اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کبھی کسی اور موقع پر انہوں نے یہ بات کی ہوتی تو خوشی سے نہال ہو جاتی، مگر آج اس بات سے کوئی خوشی نہ ہوئی تھی۔ ناشتے کی تیاری میں بھابھی کی مدد کرانے کے خیال سے کچن میں گئی تو انہوں نے بڑی معنی خیز نگاہوں سے اس کے روئے روئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے نگاہوں کی معنی خیزی اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ صرف بھابھی کے سوال جواب سے بچنے کے لیے وہ کالج کے لیے تیار ہو گئی۔ جب دل اداس ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یہی حال اس کا تھا۔ کالج جا کر اس کے دل کی اداسی اور ویرانی ہنوز برقرار تھی۔ چھٹی کے وقت پارکنگ کی طرف آتے وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ اپنے گھر جانے کا تصور اسے زندگی میں پہلی مرتبہ سہانے رو لگا تھا۔ گاڑی کا لاک کھولتے سامنے سے آتے شہریار کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرا خیال ہے اس بات کے لیے کالج مناسب جگہ نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں حکم دیتا واپس گیٹ کی طرف چلا گیا، اور اسے مڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ وہ پیچھے آ بھی رہی ہے یا نہیں، اور وہ چپ چاپ مجرموں کی طرح اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلی تو وہ گاڑی میں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ رمیشا جیسے ہی اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ 2-4 منٹ کی خاموشی کے بعد شہریار نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ تم روئی تھیں؟ اس کی طرف بغور دیکھتا وہ بولا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے یوں ہی بیٹھی رہی تو چڑ کر بولا، ہر مسئلے کا حل رونا نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں ممی کے آنے کا بتایا تھا، پھر تم نے اپنی امی کو پہلے سے اس بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی مسلسل چپ سے تنگ آ کر وہ مزید غصے میں آ گیا۔ اور تمہارے گھر والے کس قسم کے ہیں؟ تمہاری امی نے تم سے پوچھے بغیر فوراً ہی منع کر دیا۔ پتہ ہے ممی گھر آ کر مجھے کیا بتا رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ رمیشا کی امی کا سرے سے اس کی شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اتنے خود غرض لوگوں کی تم دن رات خدمت کرتی رہو گی۔ شہریار کی یہ بات اس تیر کی طرح جا کر لگی تھی۔ پلیز شہریار، آپ اس قسم کی باتیں مت کریں۔ اس کی ناگواری کا وہاں کوئی اثر نہ تھا۔ وہ بڑے غصیلے انداز میں بولا،
जो सच बात है वही कहूँगा। तुम्हारे घर वालों के नज़दीक तुम सिर्फ एक मशीन हो और बस। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इन लोगों में तुम्हारी अम्मी भी शामिल हैं। तुम्हें सुनकर हैरत होगी कि मैंने मम्मी को भेज तो दिया था, मगर तुम्हारे घर वालों के बारे में मैंने इतने दिनों में जो राय कायम की थी, इस हिसाब से यही जवाब मुतवक्का था। क्यों तुम्हारी शादी करें? ऐसी अच्छी नौकरानी, बावर्चन, नर्स, गवर्नेंस, ड्राइवर, टीचर, इन्हें कहीं और मिलेगी भी तो नहीं। आपको क्या कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप मेरे घर वालों को कुछ कहें। वो भी आपके गुस्से में आ गई थी। हाँ, मुझे कोई भी हक़ नहीं है, और वो जो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, इन्हें सब हकूक़ हासिल हैं। हमेशा तुम लाख हकीकत से आंखें चुराओ, मगर सच यही है कि तुम्हारे घर में कोई भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो सब तुमसे अपना मतलब पूरा करते हैं। तुमने कभी मुझसे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की, मगर फिर भी मुझे पता है तुम खुद भी इन तमाम बातों को महसूस करती हो। क्या कोई माँ इतनी जालिम हो सकती है कि महज इस वजह से अपनी बेटी की शादी ना करे कि शादी हो गई तो मेरी खिदमत कौन करेगा? कोई बहन ऐसी हो सकती है कि इसलिए अपनी बहन की शादी ना होने दे कि इसकी शादी हो गई तो मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? और क्या कोई भाई भाभी ऐसे हो सकते हैं कि इसके लिए अपनी बहन की शादी ना करें कि अगर इसकी शादी हो गई तो बीमार और माजूर माँ की सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी? वो बड़ी बेरहमी से ये तमाम बातें कर रहा था और इसने इससे सिर्फ महसूस की थी, कभी इससे किसी से इजहार नहीं किया था। रमीशा, ये ज़िंदगी सिर्फ तुम्हें एक बार मिली है। तुम्हारी ज़िंदगी पर दूसरों से ज़्यादा तुम्हारा हक है। तुम अपनी ज़िंदगी खुद जियो। ऐसा क्यों है कि तुम्हारी ज़िंदगी दूसरे लोग बसर कर रहे हैं? इन मतलब परस्तों के जंगल से निकल आओ। शहरयार की नरम लहजे में की गई ये बात इसे बुरी तरह गुस्सा दिला गई थी। जो उम्मीद आप मुझसे रख रहे हैं, अफसोस मैं कभी भी पूरी नहीं कर सकती। मेरे लिए दुनिया में हर चीज़ से बढ़कर मेरी माँ और बहन भाई हैं। आप मुझे किसी गलत बात के लिए मत उकसाएं। इसका मतलब है तुम अपने घर वालों के सामने स्टैंड नहीं लोगी। वो एकदम ब्रेक लगा कर बोला था। गाड़ी सड़क के किनारे रोक कर वो इसकी तरफ देख रहा था। जी हाँ, वो मेरी अम्मी का फैसला है, वही मेरा भी है। मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। इसकी बात सुनते ही इसने तूफ़ानी अंदाज में गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। इंतहाई तेज़ रफ्तार से ड्राइव करते हुए शहरयार ने इसके कॉलेज के सामने गाड़ी रोकी थी। वो सामने विंड स्क्रीन पर नज़रें जमाए खामोश बैठा था और दरवाज़ा खोलते हुए बोली, प्लीज़ आप मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। आप? शहरयार के तंज लहजे ने इसे अपनी बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। रमीशा, तैमूर, मुझे जुल्म करने वाले से ज़्यादा नफ़रत जुल्म सहने वाले से है, और आज से तुम भी इन्हीं काबिल नफ़रत लोगों में शामिल हो गई हो। मैं तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दे रहा, मगर आज से 10-15 साल बाद जब तुम अब बिल्कुल अकेली रह जाओगी, सब एक एक करके तुम्हें अपने मतलब पूरा होने पर छोड़ जाएंगे, तब चाहे एक लम्हे के लिए सही, मगर मैं तुम्हें याद ज़रूर आऊँगा। मगर तब सिवाय पछतावों की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा होगा। गाड़ी आगे जा चुकी थी और वो अभी तक वहीं खड़ी चुपचाप इस जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। ऐसा लगता था ज़िंदगी ठहर गई है, यूँ जैसे करने को कुछ रहा ही नहीं है। वही तमाम मसरूफिया मामूलात ज़िंदगी जिन्हें पहले वो बड़ी खुश उसलूबी से निभाया करती थी, अब इसे सिर्फ एक जिम्मेदारी महसूस होते थे। इसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो वाकई एक मशीन बनती जा रही है। शहरयार ने शायद अपना कमरा ही बदल लिया था। इसके कमरे की अब हर वक्त लाइट बंद रहती थी। इस शख्स का दिल तोड़कर खुश तो वो भी नहीं थी। क्या अब सारी ज़िंदगी यूं ही गुजरेगी? क्या ये एहसास ज़िया मुझे हमेशा यूं ही तंग करता रहेगा? क्या अब ज़िंदगी में मैं कभी सच्चे दिल से हंस पाऊंगी? क्या इसे खोकर मुझसे जी लिया जाएगा? अपने अंदर से उठते इन सवालों को वो दानिस्ता नज़रअंदाज कर दिया करती थी। अपिया पाकिस्तान आई हुई थी। इनकी आमद पूरे घर को हिला दिया करती थी। अम्मी का बस नहीं चलता था, वरना वो सबको हर वक्त अपिया के सामने हाथ बांध कर खड़े रहने पर मजबूर कर देती। इसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी। पहले 2 दिन तो इसने बुखार को ज़्यादा नोटिस नहीं लिया और ख़ुद ही दवा वगैरह खाकर दोबारा काम में लग गई। अपिया के आने की वजह से काम का बोझ भी बढ़ गया था। घर में खाना पकाने के लिए नौकर चाकर तो थे नहीं, और ऊपर अम्मी बेटी और दामाद के लिए हर वक्त दावती एहतमाम चाहती थी। खुद अपिया का भी एक से एक मुश्किल पेश खाने का दिल चाहता रहता था। बारिश हो रही है, आलू के पराठे बना लो, और अगर आलू के पराठे सिर्फ कह देने से फ़ौरन बन जाया करते तो बात ही क्या थी।
इतवार था, सारे ही अफराद घर पर मौजूद थे। भाभी तो ऐसे मौक़ों पर बड़ी खूबसूरती से हरी झंडी दिखा दिया करती थी। सिर्फ आलू उबलने के लिए उन्होंने रखे थे। इसके बाद अचानक इनके सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया था। नतीजतन वो अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। ये और बात है कि जब खाना लग रहा था, इनका दर्द अचानक खुद ब खुद ही ठीक हो गया था। चलो अब तुम बैठो, कब से लगी हुई हो, खाना मैं लगा लूँगी। इन्हें किसी से भी ताल्लुकात ना बिगाड़ने का गुर आता था। और राशि तो थी ही कामचोर, इसलिए आराम से बैठी टीवी देख रही थी। तबीयत ख़राब में इतनी देर तक खड़े रहकर काम करने से इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई थी। पूरा जिस्म टूटता हुआ महसूस हो रहा था। वो खाना खाए बगैर अपने कमरे में जाकर लेट गई। हाथ लगाकर वो खुद को देखा तो अंदाज़ा हुआ कि इसे कितना तेज़ बुखार हो रहा था। वो खाना लगाकर ऐसे ही कमरे में आकर लेट गई थी, इसलिए अब तवक्का कर रही थी कि कोई ना कोई इसे बुलाने ज़रूर आएगा। इसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर कंबल ओढ़ लेती। वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और वो कंबल खुद पर डलवा ले, कोई दवा भी अपने लिए मंगवा ले। काफ़ी देर गुजर गई थी, कोई भी इसके पास नहीं आया था। वो अकेली पड़ी करहा रही थी, सर दर्द से फटा जा रहा था। क्या हुआ फूफो, आप खाने पर क्यों नहीं आई? अब्दुल्ला की आवाज़ सुनकर इसने खुदा का शुक्र अदा किया था। अब्दुल्ला, मुझे ही कंबल उड़ा दो और डिस्प्रिन वगैरह या पेन किलर मुझे ला दो। इसकी नक्काहत भरी आवाज़ पर वो एकदम चौंका। फूफो, आपको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। अब्दुल्ला ने इसके माथे पर हाथ रख कर देखते हुए फ़ौरन कहा। फिर अब्दुल्ला ने इसे हाथ पकड़ कर उठाया तो वो खड़ी हुई। इससे कदम भी नहीं उठ रहा था। पता नहीं इतनी देर वो कैसे किचन में खड़ी रही थी। शायद इसमें आम लोगों से ज़्यादा पावर थी। डॉक्टर ने इसकी हालत के पेश नज़र और मरीज़ों से पहले इसे देखा था। डॉक्टर ने टाइफाइड का खदशा जाहिर किया था। वो चेकअप करवा कर दवाएं लेकर घर वापस आ गई थी। लाउंज में कोई भी नहीं था। जाते वक्त बुखार बहुत तेज़ था, इसलिए वो इस तरफ ध्यान ना दे सकी। सब लोग कहाँ हैं? अमूमन घर वाले लाउंज ही में बैठा करते थे। खसूसन इतवार को तो सब लाउंज ही में पाए जाते। मौसम अच्छा हो रहा था, इसलिए बड़ी फुप्पो सबको घुमाने ले गई। सिर्फ मैं, मम्मा, पापा और आप घर पर हैं। अब्दुल्ला की बात पर इसे शौक लगा था। दादी भी गई हैं। अपने कमरे में आकर बेड पर लेटते हुए इसने तस्दीक चाही थी। हाँ, वैसे वो जा नहीं रही थी। बड़ी फूफा इन्हें ज़बरदस्ती लेकर गई हैं। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि आज मेरा मैच है। मैं तो आपको देखने आया था कि आप क्या कर रही हैं। आपने किसी को बताया भी नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है। खाने की मेज़ पर आपकी गैर हाजिरी की वजह से मम्मा का मूड बुरी तरह ऑफ हो गया था। वो कह रही थी, हाँ, हम भूखों के लिए पकाकर अपने कमरे में चली गई हैं। एक दिन अकेले काम कर लिया तो इतना बुरा लगा है। हमेशा हम मिलकर ही काम करते हैं। क्या हमारी कभी तबीयत ख़राब नहीं हो सकती? अब वो गुस्से में खाना ही नहीं खाएंगी। फिर मम्मा नाराज़ होकर टेबल पर से उठ गई थी, इसलिए वो बड़ी फुप्पो के साथ भी नहीं गई। और पापा बेचारे अब मम्मा को मनाने में मसरूफ़ हैं। अब्दुल्ला खुद ही अपनी बात को एंजॉय करता हुआ हंस रहा था, जबकि वो चुपचाप बैठी इसकी बात सुन रही थी। अब्दुल्ला ने इसे दवा खिलाई और खुदा हाफिज़ कहता बाहर चला गया। अच्छा फूफो, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, देर से आऊँगा। दवा खाकर जब कब इसकी आँख लगी इसे पता ही नहीं चला। आँख खुली तो चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। इसने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया और घड़ी की तरफ देखा तो पता चला रात के 11 बज रहे हैं। दवाई की वजह से बुखार फ़िलहाल तो उतर गया था। वो हिम्मत करके बिस्तर पर से उठी। दवा की अगली खुराक से पहले कुछ ना कुछ खाना बेहद ज़रूरी था। वो नीचे आई तो अम्मी अपिया और राशि लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। अम्मी इसकी तरफ देखते ही फ़ौरन बोली, क्या हो गया है तुम्हें रमीशा? कोई घर आए मेहमानों के साथ इस तरह करता है? कभी कभी तो बहन बहनोई आते हैं और इनके लिए अगर तुम कुछ पका लोगी तो क्या इस तरह रूठा करोगी? भाई मैंने तो एक बात कही थी, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा था तो मना कर देती। इस तरह सबका मूड तो ख़राब मत करवाती। बिला वजह भाभी भी सबसे नाराज़ हो गई। बस अम्मी, अब जब तक मैं यहाँ हूँ खुद खाना पकाया करूँगी ताकि झगड़े की जड़ ही ख़त्म हो। काम पर इतनी किलकिल, खाना पकाना भी कोई काम है? मैं 40-40 लोगों की दावतें यूँ अकेले अरेंज करती हूँ। अपिया ने बगैर किसी मुरव्वत के हस्बे आदत इसे आड़ो हाथों लिया था। पता नहीं क्यों दिल एकदम इतना भर आया कि वो बजाय कोई जवाब देने के वहीं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर बिलक बिलक कर रोते हुए मज़ीद निढाल हो गई। अब्दुल्ला बहुत लापरवाह था। खेल से आकर इसे किसी को इसकी बीमारी की बात बताना याद ही नहीं रहा होगा।
مگر کیا اس کی شکل سے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ بیمار ہے؟ تمہارے گھر والوں کے نزدیک تو صرف ایک مشین ہو۔ یہ بات یاد آنے کی دیر تھی، اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ ہاں، میں مشین ہوں، اور مشین صرف کام کرتی ہے، اچھی لگتی ہے جب تک مشینری صحیح کام کرتی ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ کام درست طریقے سے نہ کریں تو انہیں تو مرمت کروایا جاتا ہے یا پھر کسی اسٹور وغیرہ میں فالتو سامان کی طرح ڈال دیا جاتا ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ، رات بھر رونا اور پھر دوا بھی نہ کھانے سے صبح اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں اس کے بغیر صبح ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ امی کو جب وقت پر ناشتہ نہیں ملا تو اسے دیکھنے آئی تھی، پھر انہوں نے ہی اسے دودھ پلایا اور دوا کھلائی۔ خود پر ترس کھانے کا یہ کون سا انداز ہے؟ طبیعت خراب تھی تو بتانا چاہیے تھا، کسی کو الہام تو نہیں ہونے سے رہا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولیں تو چپ چاپ لیٹی رہی۔ پھر اس پر اتنی مہربانی ضرور ہو گئی تھی کہ دوپہر میں سمیہ اس کے لیے کھانا کمرے میں لے آئی تھی۔ سمیہ، میرے پاس تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، اکیلا میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ کھانا رکھ کر جانے لگی تو رمیشا نے کہا تھا، سوری پھپھو، میں بیٹھ جاتی، مگر مجھے اپنی فرینڈ کے گھر جانا ہے، آ کر آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ گھر والوں کی صحت سے متعلق بہت کانشیس رہا کرتی تھی۔ کوئی بھی بیمار ہوتا تو خدمت دن رات ایک کر دیتی تھی، اور آج اس کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کی کسی کے پاس فرصت ہی نہیں تھی۔ اپی اور امی ایک ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اپیا نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لہجے میں کسی قسم کی شرمندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ مختصر جواب دے کر چپ ہو گئی۔ صرف ٹھیک نہیں، جلدی سے بالکل پہلے کی طرح ہو جاؤ۔ سنی کی برتھ ڈے کرنے کا سوچ رہے ہیں ہم لوگ، سارا انتظام تمہیں ہی کرنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر پیار سے بولیں تو اسے اس پیار میں غرض کی بو آئی۔ میں اور جواز شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ مزید بولیں، تھینک یو اپیا، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اس کا جواب سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بس اب جلدی سے بستر چھوڑو، تم لیٹی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ امی آپ بھی چلیں، اپیا نے امی سے کہا، بھئی مجھ سے بازاروں میں مارے مارے نہیں پھرا جاتا، تم لوگ جاؤ۔ امی کے جواب پر وہ فوراً بولیں، زیادہ نہیں پھرنا، مجھے تو صرف جیولر کے پاس جانا ہے، سعودی گولڈ تو بہت جمع ہو گیا، یہاں سے ایک آدھ چین لینے کا سوچ رہی ہوں، چلیں نا آپ؟ اور امی ناچار کھڑی ہو گئیں۔ رمیشا، اگر طبیعت بہتر محسوس ہونے لگے تو سنی کو ذرا دیکھ لینا، ایک تو تمہارے علاوہ اب یہ بچے کسی اور سے پڑھنے پر راضی بھی نہیں ہوتے، اس کے امتحان بالکل سر پر آ گئے ہیں۔ اپی اور امی کمرے سے جا چکی تھیں، رات کا کھانا بھی کمرے ہی میں آ گیا تھا۔ کھانے کے بعد بھابھی اس کے لیے دودھ لے آئی تھی، وہ بھی مسکرا کر باتیں کرنے کا انداز، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے بغیر گھر اتنا سونا سونا لگ رہا ہے، مجھے تو بالکل مزہ نہیں آ رہا، بھابھی نے مسکرا کر کہا تھا۔ سونے سے پہلے بھیا بھی اسے دیکھنے آئے تھے، میں نے تمہاری بھابھی سے کہا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ جوس پلائیں، دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو، اب کل سے پابندی کے ساتھ 2 ٹائم ایپل جوس لینا ہے، بھابھی جوس لائیں تو منع مت کرنا۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تو سب لوگ مل کر مشین کو مرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے طنزی انداز میں سوچا، ابھی وہ اتنی ناکارہ نہیں ہوئی کہ کباڑ میں ڈال دی جائے، ابھی وہ بہت سے لوگوں کے کام آ سکتی تھی، اس لیے اس مشین کو درست حالت میں لانے کے جتن سب کر رہے تھے۔ مگر کل جب یہ مشین مرمت ہونے کے قابل نہیں رہے گی تو اس کی حیثیت بھی گھر میں پڑے کسی فالتو سامان سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے درست فیصلہ کرنے کی ہمت عطا فرما، اس نے صدق دل سے اپنے رب کو پکارا۔ آج سے 15 سال بعد جب تم بالکل اکیلی رہ جاؤ گی، سب ایک ایک کر کے تمہیں اپنا مطلب پورا ہونے پر چھوڑ جائیں گے، تب چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح مگر میں تمہیں یاد ضرور آؤں گا، مگر تب سوائے پچھتاوے کے زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ شہریار کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا میری زندگی واقعی پچھتاوا بن کر گزرے گی؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ خوشیاں اور محبتیں اس کے در پر دستک دے رہی تھیں اور وہ انہیں نظر انداز کر رہی تھی۔ محبتیں اور خوشیاں سب کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں فوراً آگے بڑھ کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور کچھ بے وقوف ساری عمر تقدیر کو روتے رہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی خوشی نے ان کا در بھی کھٹکھٹایا تھا۔ اس سے پہلے کہ محبتیں مایوس لوٹ جائیں، اسے در وا کر دینا چاہیے، اس نے خود سے کہا۔
ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی میں اس روٹھے ہوئے کو منا لوں گی۔ میں بیٹھ کر اس آنے والے وقت کا انتظار نہیں کروں گی جب زندگی میرے لیے پچھتاوا بن جائے۔ میں درد دل پر دستک دیتی ان خوشیوں کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں۔ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط، مگر میرا دل مطمئن ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پہلی مرتبہ کوئی فیصلہ اپنے دل کی خوشی کے سامنے رکھ کر کیا ہے۔ وہ خود سے کہتی بستر سے اٹھ گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اب مزید ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے محبتوں کے کھو جانے کا خوف تھا۔ اس کی انگلیاں بڑی تیزی سے ٹیلی فون پر ایک نمبر ملا رہی تھیں۔ ہیلو، شہریار کی نیند سے بوجھل آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ شہریار، میں اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہوں۔ رمیشا تم؟ وہ صرف ایک لمحے کے لیے اس کی آواز سن کر حیران ہوا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھا تو خوشی سے چیخ کر بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ دوبارہ سے کہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی خوشی سے کھنکتی آواز سن کر رمیشا کے لب بھی مسکرا دیے تھے۔ میں زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں چاہتی، اس نے آہستگی سے کہہ کر لائن کاٹ دی۔ وہ خود کا بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ فون کی بیل بجنا شروع ہوئی تو وہ سمجھ گئی کہ شہریار کا ہے۔ اس نے پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ وہ خوشی سے پاگل ہوتا، اس سے فیصلے کی تبدیلی کی وجہ پوچھ رہا تھا اور جواب میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کہہ رہی تھی۔ اس نے خوشیوں کو روٹنے نہیں دیا تھا۔ خوشیوں بھرے نئے موسم اس کے آنگن میں اتر آئے تھے۔